السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک نہایت اہم اور تفصیلی بین الاقوامی خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ خبر امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مجوزہ مذاکرات کے بارے میں ہے، جن کی میزبانی پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد کر رہا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ تنازع کئی دہائیوں پر محیط ہے، جس میں سیاسی، عسکری اور خاص طور پر جوہری پروگرام جیسے حساس معاملات شامل ہیں۔ اب ایک بار پھر دونوں ممالک مذاکرات کی میز پر آ رہے ہیں اور اس بار امید کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی مثبت پیش رفت ہو سکے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین کہ ان مذاکرات کے راستے میں کئی بڑے اور پیچیدہ مسائل اب بھی موجود ہیں، جنہیں حل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا اور انتہائی حساس معاملہ لبنان کی صورتحال ہے۔ اس وقت ناظرین، اسرائیل اور لبنان میں موجود ایران کے حمایت یافتہ گروہ حزب اللہ کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ اسرائیل مسلسل حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے، جبکہ ایران کھل کر حزب اللہ کی حمایت کر رہا ہے۔ ایران کے صدر نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے لبنان میں اپنی کارروائیاں جاری رکھی تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران اپنے اتحادیوں کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دوسری جانب ناظرین، اسرائیل کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ کے خلاف کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ اس صورتحال نے پہلے ہی مذاکرات کو خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ اگر میدان جنگ میں کشیدگی بڑھے گی تو سفارتی بات چیت متاثر ہونی یقینی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین دوسرے اہم مسئلے کی، جو ہے ابنائے ہرمز کا مسئلہ۔ ناظرین، یہ ایک انتہائی اہم سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کا ایک بڑا حصہ تیل کی ترسیل کے لیے گزرتا ہے۔ حالیہ صورتحال میں ایران پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اس راستے سے گزرنے والے جہازوں کو محدود کر رہا ہے یا ان سے بھاری فیس وصول کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق کچھ جہازوں سے لاکھوں ڈالرز تک وصول کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، سینکڑوں جہاز اس وقت خلیج فارس میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہزاروں افراد ان جہازوں پر موجود ہیں۔ امریکہ نے اس صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایران معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایران کا موقف ہے کہ یہ اس کا خود مختار علاقہ ہے اور وہ اپنی شرائط کے مطابق قوانین بنا سکتا ہے۔ اس مسئلے نے ناظرین عالمی تجارت اور معیشت پر بھی اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم مسئلہ ایران کا جوہری پروگرام ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ ایران مکمل طور پر یورینیم کی افزودگی بند کر دے۔ لیکن ایران اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا، بلکہ صرف پرامن مقاصد جیسے بجلی پیدا کرنے کے لیے یورینیم افزودہ کر رہا ہے، جو کہ اس کا بین الاقوامی حق ہے۔ ماضی میں بھی ناظرین اس معاملے پر طویل مذاکرات ہوئے تھے اور ایک معاہدہ طے پایا تھا، لیکن بعد میں وہ معاہدہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کر دیا تھا۔ اب ایک بار پھر یہی مسئلہ سب سے بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آیا ہے اور دونوں فریقین کے درمیان اس پر شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ چوتھا مسئلہ ناظرین ایران کے علاقائی اتحادی ہیں۔ ایران مشرق وسطیٰ میں مختلف گروہوں اور تنظیموں کی حمایت کرتا ہے، جن میں لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی باغی، غزہ میں حماس اور عراق میں مختلف ملیشیا شامل ہیں۔ ایران ان گروہوں کو اپنی دفاعی حکمت عملی کا حصہ سمجھتا ہے اور انہیں مزاحمتی محور یعنی ایکسس آف ریزسٹنس کہتا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل ان گروہوں کو خطرہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایران ان کی حمایت ختم کرے۔ خاص طور پر اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ گروہ اس کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ اس وقت ناظرین جبکہ ان گروہوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، ایران کے لیے ان سے دستبردار ہونا ایک مشکل فیصلہ بن گیا ہے، اور ابھی تک ایسا کوئی اشارہ نہیں مل رہا کہ ایران اپنی پالیسی میں تبدیلی لانے کو تیار ہے۔ پانچواں اور آخری بڑا مسئلہ ناظرین اقتصادی پابندیاں ہیں۔ ناظرین، ایران پر کئی سالوں سے سخت بین الاقوامی پابندیاں عائد ہیں، جس کی وجہ سے اس کی معیشت شدید متاثر ہوئی ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ ان تمام پابندیوں کو ختم کیا جائے
اور اس کے بیرون ملک موجود اربوں ڈالر کے منجمد اثاثے واپس کیے جائیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے یہاں تک کہا ہے کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی تقریباً 120 ارب ڈالر کے اثاثے جاری کیے جائیں، لیکن امریکہ اس مطالبے کو فوری طور پر ماننے کے لیے تیار نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ اسے ایک بڑی رعایت سمجھتا ہے۔ ناظرین، ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے یہ مذاکرات نہایت مشکل اور پیچیدہ ہوں گے۔ اگرچہ دونوں جانب سے امید افزا بیانات سامنے آ رہے ہیں، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس دکھائی دیتے ہیں۔ ہر مسئلہ اپنے اندر کئی پیچیدگیاں رکھتا ہے ناظرین، اور ان سب کو ایک ساتھ حل کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذاکرات کسی مثبت نتیجے پر پہنچ کر ختم ہوتے ہیں یا نہیں، یا پھر یہ ایک بار پھر ناکامی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو ناظرین اس معاملے پر اہم پیش رفت سے مسلسل آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آخر پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کے نائب صدر JD وانس، اس کے علاوہ جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف، جو امریکہ کی طرف سے ان مذاکرات کے لیے نمائندے ہیں، وہ پاکستان میں پہنچ چکے ہیں، اور ایران کے جو صدر ہیں اور ایران کے اسپیکر ہیں وہ بھی پاکستان میں اس وقت ان مذاکرات کے لیے موجود ہیں۔ ساری دنیا کی نظریں ناظرین اس وقت پاکستان کے اوپر ٹکی ہیں، اور پاکستان کی حکومت اس بات پر بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے اور بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات کو کامیاب کرایا جائے اور خطے کو ایک بڑے بحران سے بچایا جائے۔ پوری دنیا کے لیڈرز ناظرین پاکستان کے اس اقدام کا خیر مقدم کر رہے ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم کو بار بار کالز کر کے ان کی اس کوشش کو سراہ رہے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔